اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جانوروں کی چربی کھایا کرو. یہ کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے. کوکنگ آئل چھوڑ دو. نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس تھے کہ ایز اے ڈاکٹر میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ ایگری کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد. جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈے کی زردی چھڑوا دی نا, ایک طویل عرصے تک انڈے سے محروم کیا کہ کولیسٹرول ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 2 انڈے کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انڈے کی زردی نہیں کھاؤ. بچپن سے سنتے آ رہے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک نہیں کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. وہی خاتون گئی نا, خواتین جب چیزوں کی قیمتیں کم کراتی ہیں نا تو یہ ایسے کراتی ہیں کہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ایک خاتون گئیں, یہ ساڑی خریدنی ہے کتنے کی, اس نے بتا دیا ہوگا 8-10 ہزار. کہا تھوڑا کم کریں. کم کرتے کرتے اس کو اتنا غصہ آیا, کہتا ہے فری میں لے جاؤ بس. کہتی ہے 2 چاہیے. تو ڈاکٹر بھی پہلے کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھاؤ. ایک طویل عرصے تک انڈا کی زردی میں ہی تو لذت ہوتی ہے, چھڑوا کے کولیسٹرول کے نام پہ نا. اور اب کہہ رہے ہیں ایک کے بجائے کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاؤ. تو ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا فیٹ نہیں کھاؤ, کوکنگ آئل کھاؤ. جب اور قبرستان تیزی کے ساتھ آباد ہوں گے نا تو نئی ریسرچ سامنے آئے گی کہ یہ جانوروں کے فیٹ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, دمبے کے پیچھے جو اللہ نے دیسی گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے نا, اتنا بڑا چکی, وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے کہ کھاؤ اس کو. اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. اللہ ڈالڈے کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ اس چکی کا ذمہ دار ہے جو اس نے دمبے کے پیچھے پیدا کی ہے. اس کی گارنٹی. وہ 4 جانور قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ خالصتاً انسان کے کھانے کے لیے ہیں. کچھ جانور اللہ نے پیدا کیے سواری کے لیے, جن کا کام صرف سواری ہے. کچھ پیدا کیے کھانے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی, اور کچھ صرف کھانے کے لیے. گدھے گھوڑے سواری کے لیے ہیں, قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, گدھا خچر گھوڑا یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس پہ سوار ہو. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا مکروہ تحریمی ہے. وہ کہ بعض روایات سے کھانے کا ثبوت بھی ملتا ہے, لیکن انہوں نے کہا قرآن میں اللہ اس کو سواری کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں, کھانے کے طور پہ ذکر نہیں کر رہے. کھانے کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ دوسرے جانوروں کو تذکرہ کرتے ہیں. جہاں کھانے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 ازواج, 8 جانور ہیں. قل اللہ قل حرم, وہ کیا ہے؟ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اللہ کہتے ہیں 2 جانور دمبے میں سے, ایک نر اور ایک مادہ. شروع ہی ضان سے کیا جا رہا ہے, دمبے سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 8 ازواج, اللہ کہتے ہیں 8 جانور ہیں, 8 نر مادہ ملا کے نا. ان میں سب سے پہلے ضأن, دمبا بھیڑ, سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. نر اور مادہ کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا ہے. آذکرین حرم ام الانثیین, اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان میں سے اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو حرام کیا؟ اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی حرام نہیں کیا. ومن المعز 2, بکریوں میں سے بھی اللہ نے نر اور مادہ دونوں کو بول لو حلال کیا ہے.
یعنی بکرا بھی حلال ہے اور بکری بھی. کتنے ہو گئے؟ 4. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ. اور اللہ فرماتے ہیں گائے میں سے بھی ہم نے, گائے میں بیل بقر میں سب داخل ہوتا ہے, گائے بھی اور بیل بھی, بھینس بھی اس میں داخل ہے, بھینسا بھی اس میں داخل ہے, ان میں سے بھی نر مادہ دونوں کو اللہ نے حلال کیا. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ. اونٹ میں سے بھی اللہ نے نر مادہ دونوں کو حلال کیا. اور اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں اللہ نے مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کیا مطلب؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا, تو تم کیسے حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر؟ مشرکین حرام کر لیتے تھے نا اپنے اوپر. تو یہ تو اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے, پورا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو اللہ نے کوکنگ آئل اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے نا, دمبا لے کے گھوم رہا ہے اپنے, اتنی موٹی چکی لے کے بیچارہ ساری زندگی ٹینشن برداشت کرتا ہے, وہ سارا آدھا بوجھ تو اس کا اس چکی میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر آپ نے وہ چکی اٹھا کے پھینک دی اور دمبا پکایا کوکنگ آئل. دمبا پکایا کس میں؟ کوکنگ آئل. تو ڈاکٹر صاحب سے میری کائنڈلی گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ کی تحقیق اپنی جگہ ہوگی, میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ جیسے انڈوں پہ آ گئے نا آپ بعد میں آ جاؤ گی چربی پہ. نیچر سے مقابلہ نہیں کیا کرو, سمجھ رہے ہو؟ نیچر سے کبھی بھی مقابلہ مت کرو. جو چیزیں صدیوں سے انسان کھاتا آ رہا ہے, صدیوں سے, ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ مشورہ ہم مانیں گے کہ بھائی کھا اسی طرح رہے ہو جیسے صدیوں پہلے کھاتے تھے, ورکنگ بالکل نہیں ہے آپ کی, ورک آؤٹ نہیں کر رہے, تو ورک آؤٹ کو آپ یقیناً فوکس کریں. بھائی چربی کھا رہا ہے اور کام چربی والے نہیں کر رہا, پھر تو میرا خیال ہے وہ تو گھاس کھا کے بھی مرے گا. چربی کھا کے جلدی مر جائے گا, گھاس کھا کے تھوڑا دیر سے مرے گا. تو ہم دونوں کاموں کا آپ کو کہتے ہیں کہ چربی بھی کھاؤ اور کام بھی کون سے کرو؟ وہ کام کرو جو چربی خوروں پہ, گوشت خوروں پہ سوٹ کرتے ہیں. پیدل چلو, بھاگو دوڑو, سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے رہو, تو پھر دمبا کھانے کی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. پھر دمبے کی طرف دیکھو گے بھی تو ہارٹ اٹیک سے مرو گے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. یہ بھی اعتدال کی بات ہے. دیکھو جو میں بیان کر رہا ہوں نا قرآن کی آیت پر, صحت کے بارے میں بھی اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اعتدال. تو اعتدال وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ماہر ڈاکٹر تو وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. اعتدال وہ ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. میں آپ کو یقین سے حلفیہ کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم, اسلام نے جو صحت کے اصول بتائے ہیں, گھوم پھر کے آنا آپ نے ادھر ہی ہے. بہت چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں الٹتے پلٹتے ڈاکٹروں کو. مجھے میڈیکل سائنس کا نا بچپن سے تھوڑا ذوق تھا. کوئی حکیم کو میں نہیں چھوڑتا تھا اس سے معلومات لینے, کوئی ڈاکٹر ملتا تھا اس سے معلومات لیتا تھا, کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر. میرا بعض لوگوں چیزوں کا مزاج ہوتا ہے نا انسان کا. کتنی باتیں ایسی تھیں, میڈیکل سائنس ایک طرف تھی, اسلام دوسری طرف تھا. ڈاکٹر ادھر ہی آئے جہاں کون ہے؟ اسلام ہے. گھوم پھر کے آنا ادھر ہی ہے. تو 90% چیزوں میں آ گئے ہیں, 10% رہ گئی ہے, اس میں بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر چیز میں اعتدال ہے. تو میں بات چل رہا تھا, پھر یہ صحت پہ وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے. اس پہ کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں, یہاں بھی بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں آج کل. تو لوگ صحت میں اسٹریس میں اتنے جا رہے ہیں نا, کلپ دیکھ دیکھ کے یوٹیوب پہ آدمی پاگل ہو رہا ہے. اتنے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, اتنا زیادہ اس کو وہ بنا دیا ہے. جیسے کورونا میں بہت سے کورونا سے مرے, بہت سے کورونا کی ٹینشن سے مرے تھے. کورونا میں ہم نے بھی احتیاط کا حکم دیا, لیکن اس احتیاط میں بھی اعتدال ضروری ہے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ بالکل ہی ایسے وہمی بن جاؤ چائنا والوں کی طرح کہ بیوی کو کورونا ہوا تو میاں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. چائنا میں جو کووڈ پھیلا ہے نا, تو بیوی کو کورونا ہوا, شوہر گھر سے غائب. یہ نہیں, اتنی احتیاط کے ہم قائل نہیں ہیں. ماسک پہن لیا, تھوڑا ہینڈ شیک کرنے میں کوئی احتیاط کر لی, کیونکہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, لیکن یار بیوی کو کورونا ہوا, شوہر مارکیٹ سے شارٹ, شوہر کا کورونا ہوا, بیوی مارکیٹ سے شارٹ. یہ تھوڑی ہوتا ہے. ہو گیا تو ہو گیا, برداشت کرو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے
youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।